اس سلسلے میں حدیث یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے آخری میں والضالین کے ساتھ مقتدی کو جو آمین کہنا ہے اس کو کب کہنا ہے اور کس آواز میں کہنا ہے. اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام والضالین کہے تو آمین کہو. اس کا مطلب ہے جب تک امام کی والضالین ختم نہ ہو اس وقت تک آمین کہنا درست نہیں ہے. والضالین ختم ہونے کے بعد کہنا ہے. نمبر 1. دوسری حدیث اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو آمین کہو. بظاہر دونوں حدیثیں ٹکراتی ہیں لیکن دونوں حدیثوں میں تطبیق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والضالین جیسے ختم ہوتی تھی ویسے فوراً آپ آمین کہتے تھے. اس لیے جیسے ہی والضالین ختم ہو آمین فوراً امام کو کہنا چاہیے تاکہ امام کی آمین، فرشتوں کی آمین اور مقتدیوں کی آمین دونوں ساتھ ساتھ ہو، سبھی ساتھ ساتھ ہو. کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جس کا آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی امام یہاں والضالین کہتا ہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں. تو فرشتوں کی آمین جو ہوتی ہے والضالین کے بعد ہوتی ہے. لہذا صحیح قول یہ ہے کہ جیسے امام والضالین ختم کرے فوراً آمین کہنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2. آمین کی آواز کیسی ہونی چاہیے؟ اس حدیث کے عموم سے پتہ چلتا ہے کہ قول کا قول سے مقابلہ ہو رہا ہے. جب کہے تو کہو. علماء نے استنباط اس سے کیا کہ جس امام والضالین کہتا ہے تم بھی آمین آواز سے کہو، لیکن قول سے قول کا مقابلہ آواز سے نہیں ہوتا. یہ استدلال ضعیف ہے. صحیح بات یہ ہے کہ والضالین کے ساتھ آمین کی آواز کیسی ہونی چاہیے. اس بارے میں 2 حدیثیں مجھے معلوم ہیں. ایک ترمذی کی روایت اور ایک ابو داؤد کی. ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب آپ نے والضالین کہا مد بہا صوتہ، آپ نے آمین کہہ کے آواز کو کھینچا. صوت کہا گیا آواز ہونی چاہیے اور وہ آواز بھی بالکل آہستہ نہیں. مد بہا صوتہ، آپ نے اپنی آواز کو کھینچا. والضالین آمین، آواز کو کھینچا. اور ترمذی کی روایت ہے رفع بہا صوتہ، اپنی آواز کو کیا کیا؟ بلند کیا. یعنی آواز کی بلندی تھی. لیکن اس کے مقابلے میں ترمذی میں ایک روایت اور ہے خفض بہا صوتہ، اپنی آواز کو پست کیا. تو معلوم یہ دونوں قسم کی روایتیں امام ترمذی نے نقل کی ہے. رفع بہا صوتہ و خفض بہا صوتہ، اپنی آواز کو بلند کیا اور دوسری روایت میں اپنی آواز کو پست کیا. لیکن دونوں میں آواز پائی گئی. لیکن سنت کی مخالفت میں لوگوں نے اپنی آواز ہی بند کر لی ہے. آواز پائی گئی ہے تو آواز پست کیا یہ احناف کی دلیل ہے، آواز کو بلند کیا یہ محدثین کی دلیل ہے. لیکن امام ترمذی نے دونوں حدیثیں نقل کرنے کے بعد کہا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری کے سامنے دونوں حدیثوں کو رکھا تو کہا کہ رفع بہا صوتہ والی حدیث زیادہ قوی ہے خفض بہا صوتہ کے مقابلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روایت میں سفیان ہے اور اس کی روایت میں شعبہ ہے، اور کہتے ہیں کہ شعبہ کے مقابلے میں سفیان زیادہ قوی ہے. نمبر 1. نمبر 2. حجر بن ابی العنبس اور حجر بن ابی العنبس، حجر بن عنبس اور حجر بن ابی العنبس، یہ روایت پہ بحث کرتے ہوئے امام ترمذی امام بخاری کا قول نقل کرتے ہیں اصل ہے حجر بن عنبس، لیکن جس کے اندر خفض بہا صوتہ اس میں حجر بن ابی العنبس ہے. یعنی سند میں بھی کلام ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ ضعیف ہے. الفاظ کے اندر بھی اضطراب ہے اور سند کے اندر بھی اضطراب ہے. اب یہ ایک علمی بحث ہے، ہم جیسے چھوٹے طالب علم کے لیے مناسب نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ امام ترمذی نے دونوں حدیثیں نقل کرنے کے بعد رفع بہا صوتہ کی ترجیح فرمائی ہے. اسی لیے حق اور ثواب یہ ہے کہ والضالین کی آواز کے بعد آمین ایسی ہونی چاہیے جس سے مسجد کی آواز مسجد گونج جائے. جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں عبداللہ بن زبیر کی آمین کے بارے میں کہا کہ وہ اس طرح آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج جاتی تھی، یا ان کے زمانے میں جو نماز ہوتی تھی کیا ہوتی تھی؟ مسجد گونج جاتی تھی. یہ اسی وقت گونجے گی کہ ہر آدمی آواز نکالے. اور اس سلسلے میں بہت بڑے عالم ہندوستان کے گزرے ہیں، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا،
رسول اللہ کی نماز جامع سلفیہ بنارس کے بہت معروف شخصیت کے حامل اور محدث تھے، ابھی حال میں انتقال ہوا رحمہ اللہ. انہوں نے دونوں حدیثوں میں تطبیق دی، کہا کہ اگر عمل کیا جائے تو دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. رئیس الحرار ندوی رحمہ اللہ، ہر آدمی کے پاس کتاب ہونی چاہیے. کہا کہ اگر ہر آدمی اپنی آواز کو نکالے، ہلکی بھی آواز نکالے، تو آواز سے آواز مل کر کے آواز کیا ہو جاتی ہے؟ بلند ہو جاتی ہے. لہذا اس حدیث سے تائید ہوتی ہے کہ آپ والضالین کے بعد آمین کہتے تھے، حتیٰ اسمع من یلی من الصف الاول، یہاں تک کہ پہلی صف کے لوگ بھی سن لیتے تھے. لہذا آمین سے متعلق آواز ہونا چاہیے اور ہر آدمی کو آواز نکالنی چاہیے. انشاءاللہ یہ خود بخود آواز بلند ہو جائے گی. لیکن یہ کہنا کہ آمین نہ کہیں یا آمین کی آواز کو دبایا جائے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی کی حدیث آمین سے چڑھنے والے یہودی لوگ ہیں، اور یہودیوں کے طریقے پر چلنے والے لوگ آمین سے چڑھتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی افشاء السلام والتامین. یہودی لوگ تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا دو چیزوں سے حسد کرتے ہیں، ایک سلام پھیلانے سے، دوسرا آمین کہنے سے. سلام سے اس لیے کہ محبت پیدا ہوتی ہے، اور آمین سے اس لیے کہ والضالین کے ذریعے یہود و نصارہ پر بددعا ہوتی ہے اور ہم اس کے اوپر آمین کہتے ہیں، یعنی اس بددعا پہ مہر لگتی ہے. لہذا یہودی لوگ چڑھتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو گئے اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور غضب نازل ہوتا رہے گا، تو گویا کہ ان کے غضب، اللہ کے غضب ہونے پر آمین کہنا. تو اس لیے یہودیوں کو چڑ پیدا ہوتی ہے. لہذا یہودیوں کی جو بیکٹیریا اور یہودیوں کے جو جراثیم ہیں، یہ جن کے اندر پائے جائیں گے وہ آمین سے چڑھے گا، اور جن کے اندر قرآن و سنت کی محبت ہے وہ آمین سے خوش ہوگا. اس لیے دیوان گلشن ہدایت کے شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں، جب سے مجھ کو شوق حدیث رسول سے عیار ہو گئی ہے میری زبان لذیذ.